آپ بھی 9 ماہ سے قبل سربراہ تحریک انصاف کے ساتھ ملاقاتیں کرتے رہے ہیں، پی ٹی آئی میں شامل بھی ہوئے ہیں۔ اس واقعے کے بعد آپ خاموش ہوئے، کیا ہوا؟ آپ نے بھی ری تھنک کیا ہے معاملات کو؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ 9 مئی کا جو سانحہ ہے نا، وہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ یعنی پاکستان کی تاریخ میں یہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ جی ایچ کیو پہ اور اس کو جنا ہاؤس کہہ لیں، کور کمانڈر ہاؤس کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں آپ، کہ اس قسم کا حملہ ہو، آگے لگائی جائیں اور پھر وہاں پہ جو ہمارے فوجی افسران کے وہاں پہ مجسمے بنے ہوئے تھے ان کو توڑا جائے۔ یہ ہر پاکستانی نے اس کی مذمت کی ہے۔ 9 مئی کی شام کو میں نے کہا تھا اٹ از اے بلیک ڈے ان دی ہسٹری آف ڈیموکریسی ان پاکستان۔ وہی سیاہ دن آگے چلتا رہا۔ یہی بات میں نے 1997 میں جب حملہ کیا تھا، میری اپنی جماعت تھی، میں اس کا سینئر نائب صدر تھا سپریم کورٹ پہ، اسی دن شام کو میں نے بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ ٹوڈے از دا بلیک ڈے ان دی ہسٹری آف پاکستان بیکاز دس از انپریسیڈنٹڈ دیٹ somebody goes اینڈ ہٹس دا سپریم کورٹ آف پاکستان۔ کہ یہ پہلے کبھی ایسے واقعے نہیں ہوئے تھے پاکستان کی تاریخ میں، بہت سے معاملات ہوتے رہتے ہیں، لیکن اب اس کی وجہ سے آپ اکراس دا بورڈ تو سب کو تو نہیں آپ کہہ سکتے نا، کچھ لوگ وہاں تھے ہی نہیں، وہ بھی بیچارے زیر عتاب ہیں، کچھ لوگ وہاں دوسرے شہروں میں تھے، وہ بھی زیر عتاب ہیں، اور اب جو ہے وہ معاملات، میں تو یہ شروع سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے ایک انکوائری ہونی چاہیے، اگر اس میں کوئی ملوث ہے ضرور اس کو سزا دیں، اور اگر کوئی ملوث نہیں ہے تو اس کو پھر جانے بھی دیں آپ، مطلب اتنی بھی سختی نہ کریں کہ بالکل ہی آپ کہتے ہیں جی کہ اس کو ہم نے چھوڑنا ہی نہیں ہے۔ تو میں نے اس سے پہلے میں یہ بات کلیئر کر دوں کہ خان صاحب کے ساتھ میرے تعلقات تھے 3.5 سال جب وہ وزیر اعظم تھے، نہیں رہے، نہ میں کبھی خواہش کا اظہار کیا کہ میں پرائم منسٹر کو ملنے جاؤں، ایسا ہر کسی کا دل کرتا ہے کہ جا اگر کچھ فنڈ ہی لے لیں، اپنے حلقے میں کوئی کام کروا دیں، لیکن میں نے جب وہ کارکردگی دیکھی تھی 3.5 سال کی، تو میں نے کہا یہ جس ڈگر پہ جا رہے ہیں اس میں اٹ واز ناٹ ورتھ میٹنگ۔ تو پھر وہ ایک الیکشن ہوا تھا بعد میں 5 مارچ کو، اور وہ بھی میں اس لیے گیا تھا کہ مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ حکومت کے اور اسٹیبلشمنٹ کے جو ہے وہ دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، اور میں خان صاحب کو ملا ان کے دفتر میں جا کر، میں نے ان کو یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ سپٹمبر 1999 میں میں نے نواز شریف صاحب کو گلگت سے اسلام آباد آتے ہوئے راستے میں 55 منٹ میں نے یہ بتایا تھا کہ آپ کے اور اسٹیبلشمنٹ کے معاملات خراب ہو رہے ہیں، آپ ان کو ٹھیک کر لیں۔ میں نے یہ قصہ ان کو سنایا کہ میں نے اس وقت نواز شریف کو یہ بتایا تھا، انہوں نے میری بات پہ توجہ نہیں دی، تو 12 اکتوبر ہو گیا۔ انہوں نے پوچھا آپ مجھے کیوں یوں بتا رہے ہیں؟ میں کہا آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج آپ اسی پوزیشن میں کھڑے ہیں جس میں نواز شریف صاحب اس وقت کھڑے تھے۔ یہ مس انڈرسٹینڈنگ جو ہیں، یہ چاہے اس وقت شروع ہوئی اکتوبر 2021 میں جب کہ وہ آئی ایس آئی کے ڈی جی کی تبدیلی تھی، یا کوئی اور وجوہات ہوں گی مجھے نہیں معلوم تھی، لیکن میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ چیف آف آرمی اسٹاف سے ملیں جا کے ایز پرائم منسٹر آف پاکستان، اکیلے ملیں، اور اگر ایسی کوئی رنجشیں ہیں یا کچھ باتیں ہیں تو ان کو دور کر لیں آپ۔ لیکن وہ 1 to 1 ملاقات کرنے میں انہوں نے دیر کر دی، اور ویسے روٹین کی ملاقاتیں ہوتی رہیں، لیکن وہ بات جو ہے وہ بنی نہیں۔ اور یہ کب کی بات ہے؟ ویو این سی آنے سے پہلے کی بات ہے جہاز صاحب جو آپ نے ان کو مشورہ دیا؟ یہ 5 مارچ 2022 کی میں بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک، ابھی حکومت ختم ہونے سے، رجیم چینج ہونے سے 1 ماہ اور 4 دن پہلے کی بات میں کر رہا ہوں۔ ٹھیک، سو مشورہ سن لینا چاہیے تھا، لیکن اس کے بعد بھی بہت سارے معاملات پہ ہم نے دیکھا جب حکومت چلی بھی گئی، پنجاب کی حکومت ان کو واپس مل گئی، اور معاملات میں بھی ری گین کیا، الیکشن میں اچھا پرفارم کیا، وہاں پہ بھی اگر پارلیمان میں رہتے یا اس طرح آل آؤٹ نہ جاتے یا 9 مئی تک معاملات نہ لے جاتے تو آپ کے خیال سے آج پی ٹی آئی ادھر پہنچتی؟ اس پہ آپ نے کوئی مشورہ نہیں دیا ان کو؟ دیکھیں، میری جتنی میٹنگز ان کے ساتھ ہوئی ہیں، جتنی، پہلی بات تو یہ کہ میں نے ہر میٹنگ میں ان کو بتایا کہ یہ جو
الفاظ آپ استعمال کر رہے ہیں، یہ جو آپ چیلنج کر رہے ہیں، یہ آپ غلطی کر رہے ہیں، یہ آپ نہ کریں. اور میری بات وہ سنتے تھے. آپ دیکھیں جو حکومت سے جاتا ہے، مجھے کیوں نکالا کہ آپ کو پتا ہوگا بہت غصہ تھا. وہ تقریریں اگر میں اٹھا کر میاں نواز شریف صاحب کی لے آؤں جس میں انہوں نے کہا کہ جو یہ ٹولہ ہے اور یہ اس کو میں دہرانا بھی نہیں چاہتا ہوں. میرا خیال ہے کہ انہوں نے نواز شریف سے زیادہ سخت الفاظ استعمال کیے تھے. وہ کلپس میرے پاس ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں. میں وہ گجرانوالے والی بات نہیں کر رہا، میں اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو میں نے خان صاحب کو بہت مرتبہ جا کے بتایا اور میری بات وہ سنتے تھے، میری عزت کرتے تھے اور اس پہ 2 دن کے لیے عمل کرتے تھے. لیکن پھر کچھ نہ کچھ لوگ تھے جو کہ بیچ میں اسپینر پھینک دیتے تھے. تو پھر 2 دن اچھی بات کرنے کے بعد کہ یہ میری فوج ہے اور یہ میرا ملک ہے، اور اس کے بعد پھر وہی کہیں نہ کہیں سے وہ غصہ جو ہے وہ آ جاتا تھا. اب میں نے جب ان کے ساتھ چلے، ہم نے ایک الیکشن بھی اکٹھے لڑا چشتیاں کا. ہم نے اپنے کینڈیڈیٹ کو وڈرا کرایا جو وننگ کینڈیڈیٹ تھا وہاں سے، اور پوری سپورٹ دے کر چشتیاں کا الیکشن میں پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر ہم نے الیکشن لڑا. ایک بات میں نے بالکل کلیئر کی تھی خان صاحب کو کہ میری جماعت جو ہے وہ پی ایم ایل زیڈ ضیاء الحق شہید کے نام پہ ہے. میں جماعت کو ضم نہیں کروں گا، لیکن ماضی کی طرح ان کے ساتھ 1-2 اور بھی جماعتیں تھیں جو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اکٹھے مل کے لڑیں گے. ہم نے کہا ہم ایک سمبل پہ الیکشن لڑیں گے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی یہ دیکھتی ہے کہ میرے لیے بہترین راستہ کون سا ہے الیکشن لڑنے کے لیے. تو پارٹی ہماری انٹیکٹ تھی، لیکن کچھ میں نے وہاں سے میٹنگ کے باہر خان صاحب کو بھی یہ پتہ ہے، اور باہر نکل کر پہلی بات جو یہ کی کہ میں نے کہا ہم اکٹھے چلیں گے، الیکشن اکٹھے لڑیں گے، لیکن میری جماعت جو ہے وہ انٹیکٹ ہے. سو آپ نے کبھی پی ٹی آئی جوائن نہیں کیا؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں یو ور نیور پارٹ آف پی ٹی آئی دین؟ نہیں، جوائن I was not, but we were going to contest the election together like so many other parties have done in the past, like IGI, like MMA. یہ ہمارا ارادہ تھا اور خان صاحب کو اس بات کا پتہ تا. اور اب کیا ارادہ ہے؟ ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ الائنس میں پی ٹی آئی کے ساتھ الیکشن لڑ سکتے ہیں آپ اگر الیکشن ہوتے ہیں اور پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنے دیا جاتا ہے؟ دیکھیں، میں نے اب بتایا نا کہ میں اب اپنی جماعت پہ لڑوں گا، اپنے ٹکٹ پہ لڑوں گا. ہم الائنس ضرور بنائیں گے آگے چل کر، ان جماعتوں کے ساتھ بنائیں گے جو کہ جن کو اجازت ہوگی الیکشن لڑنے کے لیے، جو اپنے آپ کو کلیئر کروائیں گی عدالتوں سے. ہم ان کے ساتھ مل کر الیکشن لڑیں گے. میرا کوئی کسی کے ساتھ کوئی اختلاف تو نہیں ہے، لیکن کچھ جماعتیں ایسی ہیں جن سے میرا اختلاف اس لیے ہے کہ وہ ہماری جماعت تھی، وہ نظریاتی جماعت تھی. انہوں نے جب اپنے مفادات دیکھے تو نظریات کو بھی بلا دیا، آپس کے اختلاف کو بھی بلا دیا، اور اپنے مفادات کے لیے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا. جن کو گھسیٹنا تھا، جن کے پیٹ چاک کرنے تھے، تو پھر وہ کہاں گئی؟ اگر اپنے مفادات کی سیاست کر رہی ہیں تو وہ اعجاز الحق تو وہ سیاست نہیں کرنا چاہتا. میں تو ریٹائرمنٹ لے لوں گا اس سے بہتر. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو 16 ماہ ملک کے ساتھ ہوا اس کا ازالہ کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو سامنے آنا پڑے گا. اور اسی لیے میں نے کہا کہ یہ الیکشنز جو ہیں، اگر وہی ہم نے وشیس سرکل شروع کر دیا جو 90s میں چلتا رہا کہ جی یہ جماعت جو ہے وہ فال آؤٹ ہوئی تو اس جماعت کو لے آئے، وہ جماعت پھر فال آؤٹ ہوا اس کا تو اسی جماعت کو واپس لے آئے. اگر اسی وشیس سرکل میں جانا ہے تو نہ پاکستان ترقی کرے گا، نہ الیکشنز کامیاب ہوں گے، نہ ڈیموکریسی یہاں چل سکے گی. تو اس وشیس سرکل میں میں جو ہے وہ دوبارہ سے نہیں جانا چاہتا. بہت بڑا لاس ہوگا اگر کوئی بھی سیاست چھوڑے، وہ بہت بڑا لاس ہے. اور ہم نے دیکھا ایک کے بعد ایک لوگ آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سیاست چھوڑے ہیں. لیٹسٹ یہ صداقت عباسی صاحب نے کہا، ذرا دیکھ لیجئے. اعجاز الحق صاحب، آپ اتنے سینئر پولیٹیشین ہیں، یو ہیو سین ڈفرنٹ ایراز آف پاکستان. یہ جو سیاست چھوڑنے کے طریقہ کار ہوا ہے، بہت سارے لوگوں نے چھوڑی، اس پہ کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا ایک پولیٹیشین کے لیے یہ عارضی ہوتی ہیں. کچھ لوگوں کو یہ پسند نہیں آئے گی میری بات، کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں ہی ہم نے دیکھا ایبڈو لگتے رہے، پارٹیز کو پابند. بھٹو صاحب نے نیب کو بند کر دیا تھا جو بعد میں اے این پی بن گئی. تمام قیادت جو تھی ان کی وہ جیلوں میں پڑی ہوئی تھی. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہ کبھی آئندہ سیاست میں آئیں گے. لیکن وہی جماعتیں دوبارہ سے پھر جب ملک کے اندر ان کو چھوڑا گیا، مارشل لاء لگا، اس کے بعد وہی جماعتیں جو جیلوں میں لوگ تھے وہ باہر آ گئے. تو یہ چیزیں سیاست کے اندر چلتی رہتی ہیں. دیکھیں، ہم خود جیلوں میں گئے ہیں لیکن عزت کے ساتھ جیلوں میں گئے ہیں. کسی نے ہم پہ کوئی دباؤ نہیں ڈالا.
اپنی مرضی سے جب ہم نے سمجھا کہ ہم پالیٹکس ہم نے پاکستان میں کرنی ہے، قیادت جو ہے وہ ملک چھوڑ کے چلی گئی ہے، اب یہاں ہم ان کا رونا روتے رہے یہاں بیٹھ کر یا اپنی کوئی سیاست کریں، تو ہم نے پھر اپنی جماعت بنا لی پی ایم ایل زیڈ. 2002 کا الیکشن ہم نے اس پہ لڑا، کنگز پارٹی کے ساتھ نہیں لڑا، حالانکہ وہاں اپرچونٹی زیادہ تھی، لیکن جو مناسب سمجھا وہ ہم نے کیا. تو اب بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب میں بات کرتا ہوں جن لوگوں نے تو غلط کام کیے میں ان کے ساتھ بالکل نہیں کھڑا ہو سکتا. جو 9 مئی کا واقعہ ہوا میں نے اس کو بڑا سختی سے کنڈیم کیا تھا، بہت غلط ہوا. اس کے پیچھے جو کچھ بھی ہوا تھا اور دیگر چیزیں جو ہیں، کیونکہ میں ان کی جماعت کی کسی کور کمیٹی میں نہیں بیٹھا، کسی کنسلٹنسی میں نہیں بیٹھا. میری جب بھی ملاقات ہوئی ہے خان صاحب کے ساتھ یا 1 to 1 ہوئی ہے اور یا ایک آدھا کوئی ان کا اجاز صاحب اب جو یہ لوگ بیان دے رہے ہیں، صداقت عباسی صاحب نے دیا ہے یا اس سے پہلے عثمان ڈار صاحب نے دیا ہے، یہ تو ڈائریکٹ ذمہ داری ڈال عمران خان صاحب پہ رہے ہیں. تو پھر اگر ان کے اوپر ذمہ داری آتی ہے پھر کیا فیوچر ہے پی ٹی آئی کا؟ دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز کے جو ہے وہ نظریہ تو جو ہے وہ ہے، جو نہیں ہے نہیں ہے. اب یہ لوگ اندر کے گفتگو اگر بتا رہے ہیں تو اس کا میں پریوی نہیں تھا، آئی ایم سوری ٹو سے، تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ سچ کہہ رہا ہے یا یہ جھوٹ کہہ رہا ہے. اگر کوئی کسی دباؤ کے اندر آ کر کہہ رہا ہے، صاحب سے ملتے رہے ہیں، تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا تو ہوگا، کچھ ایک اسیسمنٹ ہوتی ہے، کیونکہ یہ اب یہ نظر آ رہا ہے کہ اصل مقصد 9 مئی کا تھا کہ آرمی چیف کو تبدیل کر دیا جائے. یہ ایک بہت بڑا خطرناک پلان ہے. What do you think about that? دیکھیں آرمی چیف کو یا تو تبدیل کرنے کے لیے تھا یا جو آرمی چیف آ رہے تھے ان کو روکنے کے لیے تھا. لانگ مارچ، مطلب دونوں باتیں سامنے آ رہی ہیں. جو آرمی چیف بیٹھے ہوئے تھے وہ آگے جانا چاہ رہے تھے، انہوں نے جو اقدامات کیے تھے وہ ایک اور ایکسٹینشن دیکھ رہے تھے آتی ہوئی، اور وہ بھی یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ موجودہ آرمی چیف جو ہے وہ آئیں. اب یہ پتہ نہیں کہ وہ لانگ مارچ ان کو روکنے کے لیے تھا یا ان کو لانے کے لیے تھا یا ان کو رکھنے کے لیے تھا اور ان کو نکالنے کے لیے تھا بیچ میں سے. تو یہ اس کا میں پریوی نہیں ہوں، لیکن یہ لوگوں سے باتیں میں نے سنی ہیں اور تھوڑا بہت ہو سکتا ہے کہ یہ ایسی کوئی بات بھی ہو، مجھے اس کا پتہ نہیں ہے. لیکن میری جتنی مرتبہ بات ہوئی ہے خان صاحب سے، جو ان کے اقدامات تھے قومی اسمبلی سے باہر نکلنے کا، پنجاب اسمبلی میں نے انہیں کہا، بیٹھ کر کہا، اس کے 2 گواہ بھی ہیں، شاہ محمود بھی بیٹھے ہوئے تھے اس دن، میرے خیال میں اسد عمر صاحب بھی تھے وہاں، مجھے یاد نہیں ہے، 1-2 اور بھی تھے. میں نے انہیں کہا تھا یہ آپ اسمبلی توڑنے کو تو جا رہے ہیں. دیکھیں 72% پاکستان پہ ان کا مطلب حکومت تھی ان کی، پنجاب اور کے پی کے لوگ تو جدوجہد کرتے ہیں پنجاب میں حکومت بنانے کے لیے. وزیر اعظم سے زیادہ طاقتور پنجاب کا چیف منسٹر ہے کیونکہ 62% آف پاکستان از انڈر ہم. تو آپ اپنی حکومت کو توڑ رہے ہیں. تو میں نے کہا اگر 1% بھی چانس ہے کہ یہاں پر پی ڈی ایم کو چانس مل جائے گا یا ان لوگوں کو مل جائے گا، تو میں نے کہا پھر جو 1-2 ساتھی ساتھ بیٹھے تھے، میں نام نہیں لیتا، میں نے کہا آپ لوگ پھر جیلوں میں ہوں گے، آپ باہر نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ لوگ ہی بار بار خان صاحب کو یہ کہہ رہے ہیں جی توڑو جی، وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، وہ نہیں توڑے گا، وہ اب اقتدار نہیں چھوڑنا چاہ رہا. تو میں نے انہیں یہ کہا تھا، اور میں نے کہا اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ 110% آپ کو الیکشن مل جائے گا تو آپ بے شک اسمبلی توڑ دیں. لیکن وہی ہوا کہ جن کو میں کہہ رہا تھا کہ یہ مت کو خان صاحب کو، وہ پہلے لوگ تھے جو جیلوں میں گئے تھے اس کے بعد، جن کو پکڑا گیا تھا حکومت پنجاب کی ٹوٹنے کے بعد. کیوں آپ کو ایک تحفظ ملا ہوا تھا، ایک سیکیورٹی تھی، آپ کی حکومت تھی، آپ جلسے کریں، جلوس کریں. جس طرح آپ موجودہ صورتحال میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسری جماعتیں جلسے کر رہی ہیں اور پورے پروٹوکول کے ساتھ کر رہی ہیں، 26 گاڑیاں سیکیورٹی ان کے ساتھ ہے، ایلیٹ ان کے ساتھ آ رہی ہے. تو لیول پلینگ فیلڈ جس کی وہ بات کر رہے تھے، وہ یہ لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے تھے. وہ آپ کوئی کوشش ایسی کر سکتے ہیں یا کوئی ایسی کوشش کر رہا ہے یا اس کوشش کا کوئی فائدہ بھی ہوگا؟ دیکھیں ابھی تو حالات کا معلوم ہی نہیں نا، کہ ہمارا تو ایکسیس ہی نہیں ہے اس وقت. جو ہے اگر ایکسیس ہو تو بندہ کرتا ہے. ماضی کے اندر بہت سے لوگوں کو ہم ملتے رہے جا کے، ان کو جیسے سمجھانے کی بھی کوشش کی ہے کہ کیا بات ہے. یہ اس کا انیشیٹو جو ہے نا، یہ خان صاحب خود لے سکتے ہیں، وہ خود لچک دکھا سکتے ہیں. وہ دیکھیں میں نے کہا، تمام سیاستدانوں کو کہا ہے، جب چارٹر آف پاکستان کی میں بات کرتا ہوں نا،
کہ اپنی اپنی غلطیوں کی معافی مانگیں. دے شوڈ اپولوجائز کہ جی ہم سے یہ غلطی ہوئی, ہم سے یہ غلطی ہوئی, اور اکراس دا بورڈ ہر ایک کو یہ کہنا چاہیے کہ جی ہم سے یہ غلطی ہوئی, ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی, اور ہمیں چاہیے کہ ہم پاکستان کو دیکھیں. جس طرح بھی یہ SIFC بنایا ہے, اس میں آرمی چیف کو بٹھایا ہے. جب نیشنل سیکورٹی کونسل بنی تھی 1990 میں, پہلا آرٹیکل میں نے لکھا تھا, اگر آپ جائیں گوگل میں تو آپ دیکھ سکتی ہیں کہ دیر شوڈ بی اے نیشنل سیکورٹی کونسل ٹو سسٹین ڈیموکریسی ان پاکستان. کے اس جمہوریت کو چلانے کے لیے تمام اکائیوں کو, تمام اداروں کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے.